تو سیدہ زینب کے عزادار مومنین کو بہترین سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ دوستو، عزاداری کے سلسلے میں آج کل مختلف قسم کے لوگوں کے دماغوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی یہ سلسلہ تھا، آج بھی یہ سلسلہ ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ حسین جس کے اوپر تم عزاداری کرتے ہو، جس کے اوپر تم روتے ہو، گریہ کرتے ہو، اس کو تو خود تمہیں لوگوں نے کربلا کے اندر مارا ہے۔ یہی کہا جاتا، کبھی کہا جاتا تھا کہ حسین کربلا میں گئے تھے تو کرسی کی خاطر، اقتدار کے خاطر، دو شہزادوں کی آپس میں جنگ تھی جی۔ تو آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ آج جہاں یہ پرانے الزامات دہرائے جاتے ہیں، جہاں ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ حسین 28 رجب کو مدینے سے گئے کربلا، تو زہرا کے لال نواسہ رسول جانتے تھے نتیجہ کیا ہونے والا ہے، تو جو کچھ کربلا میں ہوا، حسین شہید ہوئے، وہ تو ایک خودکشی تھی۔ ابھی ٹی وی کے اوپر ایک عالم سید امریکہ سے، آپ لوگوں کو بھی میل آیا ہوگا، اس میں اس نے یہ کہا کہ حسین کمیٹڈ سوسائڈ کا سب دیکھا۔ آج بھی یہ کہا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر نائک کو تو آپ نے دیکھا، اس ملعون نے 2 سال پہلے یزید رحمت اللہ علیہ، تو اس طریقے سے جو مختلف قسم کے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں ایک شبہ یہ ہے کہ یہ جو 40 مناتے ہیں، چہلم مناتے ہیں، اس کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے، قرآن میں ذکر نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نے کسی کے اوپر یہ جو 40واں نہیں منایا تھا کسی کے لیے، تو یہ ایک بدعت ہے، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو اب میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو عزاداری کے سلسلے میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہتے ہیں 40 کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے، تو میں انہی سے سوال کروں، کیا قرآن میں جو آپ کے گھٹنے تک جو شلوار کا سلسلہ ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ لڑکیوں کے سکولوں کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں، کیا اس کا قرآن میں کوئی ذکر ہے؟ مسجدوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے، کیا اس کا قرآن میں کوئی ذکر ہے؟ یہ قبروں کو کھود کے پرانی ہڈیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، کیا اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کوئی عمل انجام دیا ہے؟ اگر نہیں دیا ہے تو اس کے لیے تو کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ تو میں گزارش کروں کہ 40 کا قرآن میں، بے شک قرآن نے یہ نہیں کہا کہ 40 ضرور مناؤ، اور قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ کسی کا 40 یا چہلم منانا حرام ہے، لیکن قرآن نے 40 کی یعنی 40 کی عدد کی اہمیت کو قرآن نے بہت خوبصورت انداز میں واضح کیا، بڑی خوبصورت انداز میں۔ جی مثال پیش کروں کہ پہلی مثال قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 51 ارشاد ہوا، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ حضرت موسیٰ توریت لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو 40 راتیں 40 دن عبادت میں مصروف رہے۔ کہ ثم اتخذتم العجل، حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے توریت لینے کے لیے 40 دن وہاں رہے،
تو پیچھے بنی اسرائیل نے گوشالہ پرستی شروع کی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, تم ظالم ٹھہرے, شرک کیا اس لیے تم ظالم ٹھہرے. تو خداوند کریم کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو ہم نے اگر توریت عطا کی تو 40 راتوں کی عبادت کا نتیجہ تھی وہ. 40 راتوں کی عبادت کا نتیجہ. اب یہ 40 کا عدد فقط موسیٰ کے ساتھ, حضرت موسیٰ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے اکثر پیغمبروں کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ عدد جڑا ہوا نظر آئے گا. جی, اب میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم جب جنت سے نکلے, زمین پر آئے تو نکلنا پڑا حضرت آدم کو جنت سے, تو پشیمان ہو گئے, پریشان ہو گئے, اور اس پشیمانی کے نتیجے میں گریہ کیا, روئے, یہاں تک کہ 40 دن مسلسل روئے. تو 40ویں دن خداوند کریم نے ان کی توبے کو قبول کیا. 40ویں دن توبے کو قبول کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم نے کوئی گناہ کیا تھا. ہمارے عقیدے کے مطابق پیغمبر معصوم ہے. حضرت آدم کو جنت سے نکلنا تو تھا ہی, لیکن حضرت آدم اپنے مقررہ وقت سے پہلے حضرت آدم کو نکلنا پڑا. پشیمان ہو گئے, پریشان ہو گئے, روتے رہے, گریہ کرتے رہے. اب خداوند کریم نے اس 40 دنوں کے گریے کے نتیجے میں توبہ قبول کی. یہ قرآن مجید میں پورا واقعہ ہے. اب آگے بڑھیے, آدم کے بعد حضرت نوح کا, کہ حضرت نوح نے 900 سال تک تبلیغ کی. 900 سال تک تبلیغ کی, لیکن 900 سال کے تبلیغ کا نتیجہ کچھ بھی نہیں تھا. لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے, یہاں تک کہ قرآن مجید میں کہا لم یلدوا الا فاجرا وکفارا. اب اس حد تک اس قوم کے جو بچے بھی پیدا ہوتے ہیں وہ بچہ بھی فاجر اور کافر ہوتا. اب ان کی کوئی امید باقی نہیں رہی. اس قدر ستاتے تھے حضرت نوح کو. تو حضرت نوح نے بد دعا کی. اچھا, اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت نوح اور کچھ مومنین کے علاوہ نوح کی پوری قوم غرق ہو گئی. یہ قصہ تو آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں. حضرت نوح کی پوری قوم غرق ہو گئی, اور حضرت نوح کے کچھ ساتھی اس کشتی کے اندر سوار ہوئے جس کا حکم دیا گیا تھا. اور وہ کشتی, یار پوری دنیا میں پانی ہی پانی ہے جی. اور قرآن مجید میں کہا ہے کہ اتنی موجیں تھی, کل جبال, پہاڑوں کی طرح موجیں تھی پانی کی. اس کے اندر یعنی اس پانی میں حضرت نوح کی کشتی ڈاواڈول ہوتی رہی. حضرت نوح اور حضرت نوح کے ساتھی جو مومنین تھے اس کشتی میں سوار تھے, دعا کرتے تھے پروردگار اس کشتی کو بچانا, اس کو غرق ہونے سے بچانا. دعا کرتے رہے. اس دعا کے نتیجے میں کہا کہ جب 40 دن پورے ہوئے تو یہ کشتی کوہ جودی کے اوپر لنگر انداز ہو گئی. 40 دن کے دعا کے نتیجے میں کشتی لنگر انداز ہو گئی, نجات مل گئی, غرق ہونے سے کشتی بچ گئی. تو اگر نوح کو نجات ملی تو 40 دنوں کی دعا کا نتیجہ. آگے بڑھی, حضرت یونس کا زمانہ آیا. حضرت یونس کا قصہ تقریباً ملتا جلتا ہے حضرت نوح کے قصے سے. حضرت یونس نے بڑی محنت کی, تبلیغ کی, لیکن قوم کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوا. اب آخر میں حضرت یونس نے بد دعا کی.